ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਮੁੱਚੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਰਿਆਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਉਰਦੂ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਦਰਸਾ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ, ਇਸਲਾਮੀਆ ਸਕੂਲ, ਇਸਲਾਮੀਆ ਕੰਬੋਜ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਰਸਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਉਰਦੂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਉਰਦੂ ਲੇਖਕ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ ਚੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇष मुलाकात की गई। जिन शहरों में गूंजी थी गालिब की नवा बरसों, जिन शहरों में गूंजी थी गालिब की नवा बरसों, उन शहरों में अब उर्दू बेनामो निशा ठहरी। आज़ादी कामिल का ऐलान हुआ जिस दिन, आज़ादी कामिल का ऐलान हुआ जिस दिन, गद्दार ज़ुबां ठहरी, मातूब ज़ुबां ठहरी। सूबा पंजाब और उर्दू आपस में लाज़िम मलज़ूम हैं, दोनों का बड़ा मज़बूत रिश्ता है। पंजाब का नाम ही इस बात का सबूत और शहादत दे रहा है कि ये पंज आब, 5 दरियाओं की सरज़मीन जो अपने फ़ारसी अल्फाज से मिलकर ये पंज आब तश्कील पाया। दरअसल पंजाब में 5 दरिया बहते थे। आज़ादी के बाद ये दरिया भी मुनक़सिम हुए और छठा दरिया यहाँ उर्दू का बहता था, वो भी खुश्क हुआ। लेकिन मेरा ख़्याल है ज़ुबानें हालात की नशेब व फराज से कभी ख़त्म नहीं होती और ख़ास तौर पर ज़िंदा ज़ुबानें कायम रहती हैं। उर्दू ने बहुत सारे नशेब व फराज देखे हैं, गर्म सर्द हवाएं देखी हैं और आज़ादी के बाद इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं कि वो माहौल तो नहीं रहा, वो फ़ज़ा तो नहीं रही। स्कूलों में उर्दू ख़त्म हुई, दफातर में ख़त्म हुई और इसका चलन वो देखने को नहीं मिला। लेकिन मैं समझता हूँ आवाम के दिलों में ये ज़िंदा रही। जब हम इस तारीख़ी शहर मालरकोटला का ज़िक्र करते हैं
تو مالک اللہ خوش قسمتی سے علم و ادب کا ہمیشہ سے مرکز رہا. آزادی سے پہلے بھی یہاں پر نامور شخصیات، نامور قلمکار پیدا ہوئے. ان کا اگر ہم تذکرہ فردن کرنے بیٹھ جائیں تو بہت ٹائم اس میں لگ جاتا ہے. جو چند اہم نام ہیں اگر میں وہ آپ کے سامنے پیش کروں، ان میں علامہ اقبال پر پہلی کتاب لکھنے والے سر ذوالفقار علی خان، اے وائس فرام دا ایسٹ، انہوں نے تصنیف کی. اور سر ذوالفقار علی خان اپنی علمیت اور قابلیت کی وجہ سے کافی بڑا نام تھا. وائس رائے کی کمیٹی کے اندر بھی شامل رہے اور لاہور میں انہوں نے تعلیم پائی. علامہ اقبال کے ساتھ بڑے ذاتی مراسم تھے. تو بہرحال ان کا وجود مالک اللہ کے لیے باعث فخر تھا. اور جب ہم شاعری کی بات کرتے ہیں تو منظور حسن نامی ایک شخصیت یہاں ہوئی ہیں جو اسی طرح شاعری کی دنیا میں اپنے قد کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں. آزادی سے پہلے مختلف شہروں میں رہے. میونسپل کمیٹی قصور میں بھی ملازمت کی اور دہلی میں ایک ماہنامہ آستانہ شائع ہوا کرتا تھا، مستحسن فاروقی صاحب نکالتے تھے. اس کے مینیجنگ ایڈیٹر بھی رہے اور دوسری جگہوں پر بھی انہوں نے کام کیا. تو کافی نام کمایا. لاہور میں رہے، علی گڑھ میں تعلیم پائی. ہادی حسن ان دنوں علی گڑھ میں شعبہ تعلیم سے وابستہ تھے. انہوں نے ایم اے فارسی اور بی ٹی علی گڑھ یونیورسٹی سے کیا تھا. ہادی حسن بھی ان کی صلاحیت کے معترف ہیں اور انہوں نے کئی جگہ اس کا اعتراف بھی کیا ہے. بہرحال آزادی کے بعد وہ اپنے وطن مالک اللہ تشریف لائے اور یہاں پر شعر و ادب کی محفلوں کو گرمایا. اور ان کے بھائیوں میں مظہر حسن ایک ماہر قانون کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں اور انہوں نے 1940 میں غالباً بزم ادب کی بنیاد رکھی مالک کوٹلہ میں. اور ان کے ایک بھائی ظاہر حسن بھی ماہر قانون کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، لیکن شاعری میں بھی انہوں نے ایک اپنا نام کمایا. لیکن بدقسمتی سے زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی اور وہ جو عین عالم شباب میں اس دنیا سے چلے گئے. بہرحال یہ خاندان جو تھا بڑا علمی خاندان تھا. اور انہی کے نامی صاحب ہی کی چچا شیخ بشیر حسن کا تذکرہ لوگ کرتے ہیں. شیخ بشیر حسن ریاست کے ساتھ وابستہ تھے، ریاست میں وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھے اور بڑے اچھے شعر کہتے تھے. گوپال متل جن کا تعلق بھی مالک اللہ سے رہا ہے اور انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے لاہور کا جو ذکر کیا، اس میں شیخ بشیر حسن کی شعری اور صحافتی صلاحیتوں اور قابلیتوں کا تذکرہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے مالک اللہ میں بشیر جیسی شخصیت تھی. شیخ بشیر اپنے آپ کو اقبال ثانی تصور کرتے تھے اور داغ کے حلقہ میں وہ ان کا شمار ہوتا تھا. تو بہرحال یہ شخصیتیں جو تھیں آزادی سے پہلے مالک اللہ میں، انہوں نے چمن اردو کی آبیاری کی. اور شیخ رفیق عصری ہوئے ہیں یہاں پر، ایک بھگوان دا شعلہ تھے. تو بہت سارے نام ہیں جو گنوائے جا سکتے ہیں کہ آزادی سے پہلے اور آزادی کی جو بات بھی رہے. کریم بار وطنی ہوئے جنہوں نے فلمی دنیا میں بھی کام کیا اور کافی، لیکن ان کی ساتویں زندگی نے وفا نہیں کی. سدرشن کمل ہوئے جو بڑے بے باک شاعر تھے اور زود گوئی کے لیے اپنے مشہور تھے. اسی طرح ایک نثر میں بھی یہاں کی خدمات قابل ذکر ہیں. مہر محمد خان شہاب جن کے زیادہ عرصہ بمبئی میں گزرا، انہوں نے دین الہی اور اس کا پس منظر
کے نام پر اپنے خیالات کا جب اظہار کیا تو ان کی نثری صلاحیتوں کا اعتراف کرنا پڑا. بہت وزادار قسم کے آدمی تھے. لوگ کہتے ہیں کہ بمبئی میں لوگوں نے دیکھ کر اپنے گھڑیوں کو سیٹ کر لیتے تھے، اتنا وقت کا وہ خیال کرتے تھے. میر محمد خان شہاب بڑی علمی شخصیت تھے مالیر کھرلا کی، جن سے مالیر کھرلا کی شہرت ادبی دنیا میں پھیلی، علمی دنیا میں پھیلی. اور میں سمجھتا ہوں یہ سفر، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ مالیر کھرلا کے قلمکاروں نے، یہاں کے ادیبوں نے چمن اردو کو ہمیشہ مختلف رنگ کے پھولوں سے بھرا ہے، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے ہمارے نوجوان شاعروں کی، قلمکاروں کی موجود ہے، جو اگر ہم دور حاضر کے شعراء کا تذکرہ کریں تو ان میں ایک بڑا نام انجم قادری کا ہے، جنہوں نے کمال احمد کمال ایک مالیر کھرلا کے شاعر تھے، منظور حسن صاحب کے شاگرد تھے. ان کا ایک بڑا وسیع حلقہ ہے شاگردوں کا کمال صاحب کا. اور انجم صاحب کو بھی کمال صاحب سے اور نامی صاحب سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا. تو اسی طرح انجم قادری کے ساتھ ڈاکٹر اسلم حبیب ہیں مالیر کھرلا کے شاعر، جنہوں نے شعری زلفوں کو سنوارا. انوار آذر ہیں، اور اس طرح شعبہ اردو میں پروفیسر محمود عالم تھے گورنمنٹ کالج میں. انہوں نے بھی اردو اپنی شعری عطا کے لیے وہ جانے جاتے ہیں. ڈاکٹر سلیم زبیری ہیں اس دور جدید کے، اگر ہم انہیں شامل کر سکتے ہیں. بہت سارے نام ہیں، ہو سکتا ہے ہماری کمزور یادداشت سب کا احاطہ نہ کر سکے، لیکن بہرحال ایک بڑا نثر کے اندر بھی بشیر مالیر کھرلوی رہے، جنہوں نے کافی سینئر ہیں افسانوی دنیا میں، اچھے افسانے دیے. اسی طرح انوار انجم ہیں جو افسانے لکھ رہے ہیں. عمر فاروق ہیں، سالک جمیل براڑ ہیں. تو بہت ساری ایک نئی نسل ہے جو افسان بھی ادب کو مالا مال کر رہی ہے، مالیر کھرلا کے قد کو بلند کر رہی ہے ادبی دنیا کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ مالیر کھرلا کی عطا جو ہے، مالیر کھرلا جو اپنے خصوصیات کی بنا پر ایک بڑی منفرد حیثیت اور شناخت قائم کی وہ ہے، نہ صرف ایک تصوف کی دنیا میں، روحانی دنیا میں، بلکہ ایک صدائے حق بلند کرنے کے لیے بھی یہ شہر پوری دنیا میں جانا جاتا ہے. اس کی کیونکہ بنیاد ایک صوفی، ایک روحانی شخص شیخ صدر الدین نے رکھی، اور یہ اردو بھی خانقاہوں، اردو کا جو خمیر تھا وہ خانقاہوں میں تیار ہوا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں وہ خیالات، وہ صوفیانہ خیالات یہاں کے شاعروں میں، اور وہ محبت اور الفت کی داستان یہاں کے شاعروں کے، یہاں کے قلمکاروں کے فن کے اندر آپ کو ملے گی. جو جس طرح ایک امن اور آشتی کا مرکز مالیر کھرلا کو کہا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں تو آج بھی. اور اسی طرح طنز و مزاح کی دنیا میں بھی بہت سارے قلمکاروں نے، ڈاکٹر منظور حسن تھے شعبہ اردو میں، ریٹائر ہو چکے ہیں، اور ڈاکٹر انوار انصاری جنہوں نے طنز و مزاح کی دنیا میں بھی اور تحقیق کی دنیا میں بھی کافی نام کمایا. ڈاکٹر رحمان اختر ہیں، آج کل پنجابی یونیورسٹی پٹیالہ سے وابستہ ہیں، تو وہ بھی تحقیق و تنقید کی دنیا میں اپنا نام روشن کر رہے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر جمیل تھے، پنجابی یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو، ریٹائر ہو چکے ہیں. تو یہ سب لوگ چمن اردو کی آبیاری کر رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم خاتون قلمکاروں کا ذکر کریں تو میں ایک بڑا نام مالیر کھرلا کا ڈاکٹر روبینہ شبنم کا ہے، اور اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں شعر کہتی ہیں، اور تحقیق کی دنیا میں بھی اپنا نام انہوں نے کمایا ہے. اور خاص طور پر یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ لڑکیوں کی اچھی خاصی تعداد اردو میں تحقیق کا جو مقالے ہیں، تحقیقی مقالے انہوں نے مکمل کیے ہیں.
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سرزمین کا اردو کے ساتھ بڑا ایک عمیق اور بڑا قدیم رشتہ ہے۔ میں سلیم زبیری ریسنٹ ٹائمز کی اس خاص پیشکش میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید۔ اگر ہم ملیر کوٹلہ شہر کی اردو زبان و ادب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ آزادی کے بعد یہاں پر جو اردو زبان تھی وہ وقتی طور پر سرکاری سرپرستی حاصل نہ ہونے کی وجہ سے دھندلکوں میں ضرور کھو گئی تھی، لیکن زوال پذیر نہیں ہوئی۔ یہاں کے جو خود مختار ادارے تھے اور یہاں کی جو عوام تھی اردو سے محبت کرنے والی، اردو کو چاہنے والے، اردو کے شیدائی، انہوں نے اس زبان کو سنبھالا، اس زبان کو فروغ دیا، اس کو ترویج دی۔ ان اداروں میں سب سے جو اہم نام ہیں ان میں سب سے پہلے مدرسہ اہل حدیث، اسلامیہ اسکول اور اسلامیہ کمول اسکول کے نام جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ ان اداروں نے پرائمری سطح سے لے کر ہائی اسکول تک اردو کی تعلیم کا انتظام کیا اور ایک نسل کو جو ہے تیار کیا اردو کے فروغ کے لیے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ پنجاب میں ملیر کوٹلہ ایک واحد ایسا شہر ہے جس کو اردو کے گہوارے کے طور پہ جانا جاتا ہے، ورنہ پورے پنجاب میں اردو کا نام و نشان ختم ہو چکا تھا۔ یہی ایک شہر تھا جہاں جس نے اردو کو زندہ رکھا اور اردو کو پروان چڑھایا۔ تو اس میں سب سے پہلے سرکاری کالج ملیر کوٹلہ کا ذکر آتا ہے جس نے گریجویشن کی سطح سے لے کر پی جی تک کا اردو کا انتظام کیا۔ عارف حلیم صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے فرد واحد کے طور پہ ایک علامہ اقبال ایجوکیشن سینٹر کے نام سے اردو کلاسز کا سلسلہ ایس ایس جین ماڈل اسکول میں رات کے وقت شروع کیا۔ وہ لوگ جو اردو کی تعلیم سے نا آشنا تھے اور اردو پڑھنا چاہتے تھے، اردو سے جن کو محبت تھی، وہ اپنے فارغ اوقات میں اپنے کاروبار سے فارغ ہو کر 10 مہینے کا یا 1 سال کا جو کورس تھا اردو کا، عارف حلیم صاحب کی رہنمائی میں ایس ایس جین ماڈل اسکول میں کلاسز میں حاصل کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سرکاری کالج میں اقبال صاحب نے بھی ایک سلسلہ شروع کیا تھا جو کم و بیش 20-25 سال تک چلا، فری اردو کلاسز کا، جس میں ہر طبقے کے لوگ، دور دراز سے آفیسرز رینک کے لوگ ان کے دولت قدی پہ آتے تھے، کالج میں بھی آتے تھے۔ کالج ٹائم کے بعد وہ اردو سیکھتے تھے اور اپنی جو دیرینہ خواہش تھی ان کی اردو سیکھنے کی وہ پوری کرتے تھے۔ اگر ہم اس کے بعد بات کریں یہاں پہ سرکاری اسکولوں میں، تو سرکاری اسکولوں میں اردو کی تعلیم کا جو رواج ہے وہ بہت دیر کے بعد ہوا۔ حالانکہ 1-2 تقرریاں ضرور ہوئیں 80-85 کے بعد، لیکن وہ بہت ناکافی تھیں۔ ان سے مطلب جو ایک منشا تھا کہ اردو کے لیے ہر اسکول میں جگہ ہو اور ہر اسکول میں جو طلبہ ہیں وہ اردو سیکھیں، پڑھیں، تو اس کے لیے 2006 میں سرکار نے کچھ تقرریاں کیں، لیکن وہ بھی ناکافی تھیں۔ 2011 میں 42 کے قریب اردو اساتذہ کا تقرر عمل میں آیا۔ اب الحمدللہ ملیر کوٹلہ شہر میں اور اس کے گرد و نواح میں جتنے بھی سرکاری اسکول ہیں، پرائمری اسکول اور ہائی اسکول، وہاں پہ اردو تعلیم کا بھرپور انتظام ہے، لیکن ابھی بھی سینئر سیکنڈری سطح پہ اردو کی تعلیم کا زیادہ بندوبست نہیں ہے۔ سرکار سے ہماری گزارش ہے مؤدبانہ کہ وہ سینئر سیکنڈری سطح پر بھی اردو کی تعلیم کا انتظام کرے، تاکہ جو طلبہ 10ویں کے بعد اردو پڑھنا چاہتے ہیں، اردو مضمون رکھنا چاہتے ہیں، چونکہ ان کو کالج میں تو اردو مل جاتی ہے، لیکن جب وہ 10ویں کے بعد جاتے ہیں کسی سینئر سیکنڈری اسکول میں، وہاں ان کی پسند کا مضمون انہیں اردو نہیں ملتا۔ تو اردو پڑھنے کے لیے سرکار کو چاہیے کہ جو سینئر سیکنڈری اسکول ہیں ملیر کوٹلہ کے آس پاس اور ملیر کوٹلہ میں، وہاں پہ اردو کی تقرریاں کی جائیں، اور چاہے کالج ہیں یا یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ بھی اردو کی پوسٹیں خالی ہیں، وہاں پہ بھی اردو کا معقول انتظام ہو، تاکہ یہ زبان پھلے پھولے۔ چونکہ اس زبان کی پیدائشی پنجاب میں ہوئی ہے، لیکن بدقسمتی سے آزادی کے بعد اس کو وہ مقام حاصل نہ ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ بہت سے ایسے ادارے، بہت سی ایسی انجمنیں یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے
बगैर किसी दिखावे के, बगैर किसी लालच के इस ज़बान के फ़रोग में अपना अहम रोल अदा किया। उसमें एक अहम इदारा था, इदारा अदब इस्लामी, जिसके रूह रवाम मरहूम खालिद किफ़ायत थे और सेक्रेटरी रमज़ान सईद साहब। इन दो लोगों ने अब से 25-30 साल पहले, 35 साल पहले इस इदारे की बुनियाद मालिकुल्ला में डाली और माहाना जो नशिस्तें हैं वो मुनक्किद की, उसमें कहानियों की, अफसाने की, शेरी और दूसरी असनाफ की जो नशस्तें हुआ करती थी, जहाँ उन नशस्तों में जो पुरानी नस्ल के लोग हैं, असातिज़ा हैं, वो शामिल होते थे और उनकी रहनुमाई में, उनकी काबिल सरपरस्ती में जो नई नस्ल है उनको शहर से तलाश कर के लाया जाता था, ताकि नई नस्ल जो है वो उर्दू से जुड़ी रहे और उर्दू से वाकिफ़ रहे, अदब से वाबस्ता रहे। तो जो नई नस्ल की आबकारी करने में भी इस इदारे ने बहुत अहम रोल अदा किया है। इसी के साथ साथ एक बहुत मशहूर व मारूफ़ यहाँ का क्लब है जिसको लोग अफसाना क्लब के नाम से जानते हैं, जिसके पहले सदर या इसके सरपरस्त बशीर मालिक-उल-नबी साहब हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उन्होंने नौजवानों को अफसाने से जोड़ने के लिए, कहानी से जोड़ने के लिए इस अफसाना क्लब का जो है वो क़याम किया और मालिकुल्ला के आसपास जितने भी लोग कहानी लिखते थे या जिन्हें कहानी लिखने का थोड़ा बहुत शऊर था, उनको इस क्लब से जोड़ा और उनकी सरपरस्ती की, उनको कहानी के रमूज़ सिखाए। चूँकि हम देखते हैं आज़ादी के बाद पंजाब में कहानी भी ज़वाल पजीर हो चुकी थी, अफसाने का भी नामो निशान नहीं था। गिनती के लोग थे चीदा शहरों में, अमृतसर में, पठानकोट में, पटियाला में, और ये मतलब बेल्ट तकरीबन खाली हो चुकी थी पंजाब से। तो उन्होंने मालिकुल्ला में अफसाने का जो चिराग है उसको रोशन रखा और नई नस्ल तक कहानी को मुंतकिल किया और आज तक ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। इन्हीं अंजुमनों में एक अंजुमन है, अंजुमन फ़रोग़ अदब। अंजुमन फ़रोग़ अदब भी पिछले 10 साल से उर्दू के फ़रोग़ में अपना अहम हिस्सा डाल रही है, जिसने कौमी सतह के और बैनुल-अक़वामी सतह के मुशायरे किए, बच्चों के लिए क्विज़ किए, अल्लामा इकबाल क्विज़, बैतबाजी, अदबी नशस्तें, अफसानवी नशस्तें, शेरी नशस्तें, इस तरह का सिलसिला शुरू किया ताकि जो स्कूलों के तलबा हैं वो अदब से जुड़ें, अदब को अपनाएं, उनकी तरबियत हो और जहन साजी हो। दूसरी अंजुमनों में कारवां हैं और बहुत सी इस तरह की तंजीमें हैं जो अपने अपने तौर पे अपनी अपनी वसअत के लिहाज से उर्दू अदब की खिदमत अंजाम दे रही हैं। एक बहुत बड़ा इदारा पंजाब सरकार का, जिसको हम पंजाब उर्दू अकेडमी के नाम से जानते हैं, ये पंजाब के लोगों का बतौर ख़ास मालिकुल्ला के लोगों का एक ख्वाब था कि दूसरी जो स्टेट्स हैं, दूसरी जो रियासतें हैं हिंदुस्तान की, उनकी तर्ज पर मालिकोटला में एक उर्दू अकेडमी कायम हो जो उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करे। अगरचे ये ख्वाब जो है बहुत देर के बाद शर्मिंदा ताबीर हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना, देर आया दुरुस्त आयत। तो उर्दू अकेडमी का क़याम इस सरज़मीन पे अमल में आया। 2006 में गालिबन इसका संग बुनियाद रखा गया। तुम्हें आ जाएंगे आदाब हस्ती, तुम्हें आ जाएंगे आदाब हस्ती, तुम उर्दू से मोहब्बत करके देखो। वाकई ये उर्दू ज़बान मोहब्बत की ज़बान है और हम एक बार फिर सरकार से पुरज़ोर अपील करते हैं कि वो इसकी खातिर ख़ास सरपरस्ती करे, इसकी रहनुमाई हासिल करे ताकि उर्दू को उसका हक़ मिले। शुक्रिया। मैं ज़हूर अहमद चौहान, नुमाइंदा हिंद समाचार ग्रुप मलेरकोटला। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ रीसेंट चैनल वालों की टीम को, जिन्होंने उर्दू के बारे में स्टोरी कवर करने की कोशिश की है। पार्टीशन के बाद 1947 के बाद उर्दू का क्या रोल रहा है पंजाब में, इसके मतलब पंजाब में उर्दू का रोल जो है बहुत अहम रहा है। मलेरकोटला उर्दू का एक मरकज़ कहा जाता है। मलेरकोटला के तालीमी इदारों में उर्दू की तालीम दी जाती है। मलेरकोटला में मुख्तलिफ उर्दू के साथ वाबस्ता अंजुमनें काम कर रही हैं, उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम कर रही हैं।
मलेरकोटला एक तारीखी सरजमीन है जहाँ से नामवर शायर पैदा हुए हैं, नामवर सहाफ़ी पैदा हुए हैं जिन्होंने उर्दू के लिए बहुत काम किया है। यहाँ इवनिंग क्लासें वगैरह भी लगती रही हैं और लग भी रही हैं उर्दू के फ़रोग़ के लिए। और इसके साथ साथ उर्दू सहाफ़त में भी अहम रोल रहा है। उर्दू अखबारात निकलते रहे हैं, जैसे डॉक्टर D.R. वर्मा जी पुखराज अखबार निकालते थे। जनाब ज़हूर अहमद ज़हूर साहब हैं जो बहुत मकबूल सहाफ़ी रहे हैं, आज भी हैं माशाल्लाह। और उनका अखबार निकलता था सदाए अहले पंजाब, जिसमें नौजवानों की तख्लीक़ात शाया होती थी। और उसके साथ हाजी अनवार अहमद खान रसाला निकालते थे। इसके साथ एक ताबनाक अखबार निकलता था जो मरहूम हाफिज बिलाल साहब निकालते थे। और एक अखबार था अपने 15 रोज़ा फारान, जिसके मुदीर आला अब्दुल रशीद फारान साहब थे। इन्होंने अखबार निकाला है। और इसके साथ साथ यहाँ से हिंद समाचार जो जलंधर से शाया होता है, उसके कारीन जो हैं सबसे ज़्यादा मलेरकोटला में हैं। उसके पढ़ने वाले उसके मतलब मलेरकोटला में ज़्यादा है। कापी भी सबसे ज़्यादा यहाँ आती है। और मतलब जो है इनका भी अहम रोल है। हिंद समाचार ने जो उर्दू की देन है उसको भी हम फरामोश नहीं कर सकते। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बान की है। हिंदुस्तान में या पंजाब के दीगर इलाकों में उर्दू की सूरत हाल कुछ भी हो, लेकिन जब हम मालेरकोटला की तरफ देखते हैं तो यहाँ 1947 से पहले जो हालात थे, बाद में भी उनमें कोई ख़ास तब्दीली रूनुमा नहीं हुई। यहाँ के लोगों ने अपनी तहज़ीब को संभाल के रखा, अपनी ज़बान को संभाल के रखा। सरकारी तौर पर चाहे कुछ भी ज़बानों के मामले में फ़ैसले होते रहे हों, लेकिन यहाँ के कुछ इदारों ने मालेरकोटला में उर्दू को ज़रिया तालीम बनाया गया और बना के रखा गया। कई सरकारी स्कूलों में दूसरी ज़बान के तौर पर ये ज़बान इस ज़बान को अहमियत दी है और उर्दू के स्टाफ की तकर्रियाँ की हैं, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन जब हम हायर लेवल पर उर्दू ज़बान के बारे में देखते हैं, बच्चों में शौक़ है, वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उर्दू की अहमियत को समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब हम मुख्तलिफ इदारों की तरफ देखते हैं तो हमें स्टाफ की कमी बहुत ज़्यादा खलती है। स्टूडेंट्स अपना वक्त भी देते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं। आज के दौर में आप जानते हैं कि तालीम कितनी महंगी हो चुकी है। इसके बावजूद बहुत तालिब इल्म स्टूडेंट्स PhD कर रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपर गाइडेंस के लिए असातिज़ा मुहैया नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ उर्दू की पोस्टों के लिए काबिल लोग नहीं हैं। बहुत से लोगों ने यहाँ PhD की है, अब तो B.Ed करके भी आए हैं। B.Ed करने वाले तकरीबन सरकार ने एडजस्ट कर लिए हैं अपने स्कूलों में, लेकिन कॉलेजों में हायर लेवल पे जब हम देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में तो वहाँ सिर्फ एक आदमी पूरे डिपार्टमेंट को चला रहा है। बड़े ये बात समझ से बाहर है कि एक लेक्चरर या एक टीचर या एक प्रोफेसर पूरे डिपार्टमेंट को वो कैसे चलाता है। वाकई उनकी मेहनत को देखते हुए उन पे रश्क भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा अफसोस भी हो रहा है कि अगर सरकार और हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं इस तरफ ध्यान दें तो ये जो उर्दू की तरक्की में रुकावटें हायल हैं या जो लोग कमियां महसूस करते हैं उन्हें दूर किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि उर्दू का स्कोप हिंदुस्तान में नहीं है। अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की तरफ देखें या ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ जाएं तो यहाँ उर्दू की बहुत ज़रूरत है। उर्दू प्रोनाउंसिएशन की जब कहीं कोई कमी नज़र आती है तो वो अनाउंसर एंकर्स
یا ایکٹر بہت زیادہ کھلتے ہیں، عجیب لگتا ہے۔ تو اگر ہم ادھر عدالتوں میں جائیں یا ریونیو کا ریکارڈ دیکھیں تو پرانا ریکارڈ سارا اردو میں ملتا ہے، اور وہاں اردو زبان نہ جاننے کی بنا پر بڑے بڑے فیصلے رکے رہتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے لوگ اب اردو کی ضرورت کو محسوس کرنے لگے ہیں اور ادھر آ رہے ہیں، اور اچھے اچھے ایکٹر اردو زبان سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سکرپٹ سے ناواقف ہونے کی بنا پہ وہ دیوناگری سکرپٹ یا دوسرے رومن سکرپٹ کے ذریعے اردو بولنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہاں بھی وہی بات سکرپٹ کی آتی ہے کہ سکرپٹ کے بغیر کسی زبان کی ترقی یا ہم اس کو سیکھنے کی بات نہیں کر سکتے۔ جہاں ہم سکرپٹ کو بدلنے کی کوشش کریں گے وہاں ہم بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ جیسے میرے ذہن میں چند الفاظ ایسے آ رہے ہیں جو عام طور پر غلط استعمال ہوتے ہیں، جیسے ذلیل کو جلیل اور جلیل کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے ضرورت ہے کہ اردو سیکھی جائے، اردو سکرپٹ سیکھا جائے۔ میرا ایک کافی عرصہ پہلے ایک آرٹیکل انگلش ٹربیو میں اردو این اگنورڈ لینگویج شائع ہوا تھا، جس میں یہ سجھاؤ دیا گیا تھا کہ جیسا کہ اپنے یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ زبانوں کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، وہاں ہندی ڈپارٹمنٹ بھی ہیں، پنجابی ڈپارٹمنٹ بھی ہیں، اردو ڈپارٹمنٹ بھی ہیں۔ ان کے لیے ایک سجھاؤ دیا تھا کہ پنجابی ایم اے میں اگر اردو کا ایلیمنٹری اردو کا ایک پیپر شروع کر دیا جائے، اور ہندی ایم اے میں اردو کا ایک ایلیمنٹری پیپر جس میں اردو رسم الخط سکھایا جائے، اور اردو ایم اے والوں کو پنجاب میں تو تقریباً پنجابی گرمکھی سکرپٹ جانتے ہیں، اگر دیوناگری کا بھی ایک پیپر رکھ دیا جائے تو اس سے ہمیں ایک دوسری زبان کو سیکھنے، پڑھنے اور جاننے کا موقع ملے گا۔ اور اس بات پر عمل کرتے ہوئے پنجابی یونیورسٹی کی طرف سے میرا خیال ہے میری اسی بات کو انہوں نے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پنجابی ایم اے میں اردو کا ایک پیپر شروع کیا، اور بڑے کامیابی سے وہ چل رہا ہے۔ اگر یہی تجربہ وہ دوسرے سبجیکٹس میں بھی کیا جائے تو یقیناً اردو سیکھنے والوں کی گنتی میں اضافہ ہوگا، اور اردو ہمیں اپنی منزلوں کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ شکریہ۔